ہم اپنی پاک عبادت کا آغاز کرتے ہیں خداوند کے بابرکت نام سے، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر روزوں کے دوسرے اتوار کی لتوریہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ روزوں کے ایام ریاضت، عبادت، قربانی اور خدا کے فضائل اور جلال کو پانے اور دیکھنے کے ایام قرار دیے جاتے ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمارے سامنے قربانی، وسیلہ سرفرازی اور خدا کے عظیم جلال کے موضوع کو ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ قربانی مسیح ایمان کی بنیادی جزو ہے، جس کے بعد سرفرازی اور خدا کے جلال کی قدوسیت تک رسائی پائی جاتی ہے۔ جب بھی خدا سرفرازی اور جلال عطا کرتا ہے تو عظمت اور بزرگی اور جلال اور شان و شوکت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزو، ہم اپنے خدا کا خاص فضل حاصل کریں تاکہ ہم بھی قربانی کے بعد سرفرازی اور خدا کے جلال کو دیکھنے پائیں۔ تو باکامل شبان کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا جو سب پیار کے لائق ہے، اور میں مضبوطی سے ارادہ رکھتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر اب تجھے راس نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، جب کہ ہم تیرے حضور آ کر خداوند خدا تیرے جلال کی قدوسیت تک پہنچے ہیں، بخش دے کہ خداوند خدا یہ جلال جو ہم دیکھنے پاتے ہیں ہمیشہ ہماری زندگیوں کے ساتھ رہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ تشریف رکھیں۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 22واں باب، پہلی 2 آیات 9 سے 13 اور 15 سے 18 آیات تک۔ آج کی پہلی تلاوت بیان کرتے کہ خدا نے ابراہم سے اس کے اکلوتے بیٹی کی قربانی طلب کی، اور ابراہم اپنے بڑھاپے کی اکلوتی اولاد کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ تو آئیں مزید کلام سے جانیں۔ ان دنوں میں خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریہ کی سرزمین میں جا، اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تمہیں دکھاؤں گا سونپنی قربانی کے لیے چڑھا۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے تو اس نے وہاں ایک قربانگاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربانگاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اس سے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈھا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم اس مینڈھے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سونپنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا، اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوں گی، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب،
मैं खुदावन के हजूर अर्ज़ जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदावन के हजूर अर्ज़ जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं उस वक्त भी ईमान लाया जब मैंने कहा कि मैं सख्त मुसीबतों में मुब्तला हूँ। खुदावन की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेशबहा है। जमायती जवाब, मैं खुदावन के हजूर अर्ज़ जिंदगान में चलता रहूँगा। ऐ खुदावन, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी कनीज़ का फर्जंद हूँ। मैं हम्द का ज़बिया तेरे हजूर में गुज़रानूँगा और खुदावन का नाम लूँगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावन, मैं खुदावन के हजूर अर्ज़ जिंदगान में चलता रहूँगा। मैं खुदा की तमाम उम्मत के रूबरू खुदावन के घर की बुलंदगाहों में बैतुल मुक़द्दस के अंदर तेरे ही दरमियान है यरूशलेम अपनी उम्मतें अदा करूँगा। जमायती जवाब, मैं खुदावन के हजूर अर्ज़ जिंदगान में चलता रहूँगा। रोमे के नाम खत उसका 8वां बाब 31 से 34 आयत तक। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को भी दरेक ना किया। तो आइए मज़ीद कलाम से जानें। ऐ भाइयों, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ होगा। जिसने अपने बेटे को भी दरेक नहीं किया है बल्कि उसे हम सब के बदले हवाला कर दिया है, तो वो इसके साथ सब चीज़ें हमें क्यों कर नहीं बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन दावा करेगा। खुदा ही सादिक ठहराता है, कौन मुजरिम ठहराएगा। मसीह यस्सु ही है जो मर गया बल्कि जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है। वही हमारी शिफायत भी करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो।